لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین وباعث الانبیاء والمرسلین الذی بعدا فلا یرا وقربا فشہد النجوى خلق الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور ميدان أرضه والصلاة والسلام على العبد المؤيد والرسول المسدد والمصطفى الأمجد حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم وناصبي شيعتهم من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم یا ایہا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ پروردگار عالم کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اس کی تعریف، اس کی ثنا جتنی کی جائے کم ہے۔ پروردگار عالم کا شکر اس اعتبار سے کہ اس نے ہمیں ایسے گھرانے میں پیدا کیا ہے جہاں دین کی شمع جل رہی تھی، اگرچہ اس کی روشنی بہت زیادہ نہیں تھی، لیکن یہ کہ کچھ نہ کچھ روشنی شمع میں تھی۔ اب جتنا ہی دین زیادہ سے زیادہ قوی ہوگا، اتنا ہی اس گھر کا جو چراغ ہے وہ بھی اتنا ہی قوی ہوگا، اس کی روشنی بھی اتنی ہی قوی ہوگی۔ اور جس کے یہاں دین ہے مگر تھوڑا ہے، معمولی ہے، مختصر ہے، کچھ فیصد ہے، تو ایسا نہیں کہ وہ گھر خراب گھر ہے۔ اس گھر میں بھی دین کی ایک شمع ہے، مگر مختصر سی شمع ہے، معمولی سی شمع ہے۔ پروردگار عالم کا یہ رحم و کرم ہے اس مذہب شیعہ پہ اور شیعہ افراد پر، شیعہ لوگوں پر، محبان اہل بیت پر، کہ اس نے ہمیں صحیح عقیدہ دیا اور ماں باپ سے ہمیں صحیح عقیدہ ملا۔ یہ اور بات ہے کہ جس گھرانے میں دیندار لوگ زیادہ ہوتے ہیں، بہت دیندار ہوتے ہیں، پھر وہاں کے جو بچے ہوتے ہیں، جو پلے ہوئے بچے ہوتے ہیں، تربیت یافتہ ہوتے ہیں، ان کا عقیدہ بہت اچھا ہوتا ہے، بہت بہتر ہوتا ہے۔ اور جب وہ مجلسوں میں جاتے ہیں، علماء کا بیان سنتے ہیں، ذاکرین و خطبہ کا بیان سنتے ہیں، تو اور اچھا نکھار آتا ہے ان کے عقیدوں میں۔ لیکن جہاں دینداری کم ہوتی ہے، یعنی دینداری انہوں نے حاصل کی مجالس، محافل، اہل بیت علیہ السلام کے تذکرے کو سن کر، اور خود انہوں نے محنت نہیں کی، زحمت نہیں کی، مطالعہ کرتے، کچھ تحقیق کرتے، کچھ معلومات کرتے، نہج البلاغہ پڑھتے، تفسیر پڑھتے، یہ سب نہیں کیا ہے، تب بھی ایک شمع وہاں روشن ہوئی ہے، اگرچہ اس کی روشنی بھی ہلکی ہے۔ تو چاہے ہلکی روشنی ہو، چاہے بالکل دیندار گھرانے کی بہترین شعاع دینے والی، روشنی دینے والی شمع روشن رہی ہو، ہر جگہ سے ہم کو ہمارے وجود کے اندر عقیدہ امام زمانہ کو ماننا، ان پر عقیدہ رکھنا،
یہ کہ وہ غائب ہیں، یہ کہ وہ بھی گزشتہ اپنے آباء و اجداد ہی کی طرح تمام اختیارات کے مالک ہیں، ان کے پاس ویسا ہی علم ہے جیسا کہ ان کے آباء و اجداد کے پاس تھا، ویسی ہی شجاعت ہے جیسا کہ ان کے آباء و اجداد کے پاس شجاعت تھی، وہی زہد و تقویٰ ہے جیسا کہ ان کے آباء و اجداد کے پاس۔ یہ ہمارے وجود میں یہ بات آ چکی ہے، یہ ہمارے گھر کے اندر جو تھوڑی بہت بھی دیانت ہے اس سے یہ تو ہم تک پہنچی ہے، یہ بات ہمارے وجود کے اندر یہ بات ہے، عقل و دل و دماغ میں بسی ہوئی ہے۔ بس یہ کہ جتنا ہی دیندار گھرانہ ہوگا اتنا ہی زیادہ رگ و ریشے میں یہ عقیدہ سما جائے گا، سمایا ہوا ہوگا۔ تو کل ملا کے خدا کا شکر یہ ہے کہ یہ عقیدہ ہم رکھتے ہیں اور ہمارے وجود میں یہ ہے کہ 12واں ہمارا باحیات ہے اور اس کے وہی سارے فضائل ہیں جو 11 کے ان سے پہلے تھے، انہی مناقب کا وہ مالک ہے۔ اور یہ اب نہایت افسوس کی بات ہے، یہاں پہ افسوس یہ ہے کہ مسلمانوں نے اپنی کتابوں میں امام زمانہ سے متعلق روایات نقل کی ہیں، حدیثیں نقل کی ہیں، اور صحیح روایات جن کو وہ لوگ صحیح کہتے ہیں وہ روایات نقل کی ہیں اور اپنی کتابوں میں نقل کی ہیں، اپنے علماء سے نقل کی ہیں، اپنے علماء سے جو کتابیں اس طرح کی ہیں کہ جن میں روایات امام مہدی موجود ہے، اس کے باوجود بھی وہ ان حدیثوں پہ ایمان نہیں رکھتے۔ اگر ایمان رکھتے ہوتے تو آج ان کے یہاں بھی امام زمانہ کا چرچا ہوتا، ان کے یہاں بھی یہ تذکرہ ہوتا، کتابوں میں تو ہے، ایک دو نہیں کئی کتابوں میں ہے، کم از کم ابھی میں آپ کے پاس جو بیٹھا ہوں 50 حوالے لے کے بیٹھا ہوں، 50 حوالے میرے پاس ابھی بھی ہیں جی، کہ جن میں امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کا تذکرہ موجود ہے، اور ساری کتابیں اہل سنت کی ہیں اور انہی کے راویان حدیث ہیں، مگر یہی تعجب ہے کہ اپنی کتابوں میں تو درج کرتے ہیں مگر اس عقیدوں کو دوسروں کے سامنے بیان نہیں کرتے، ظاہر نہیں کرتے، اپنی عوام کے سامنے پیش نہیں کرتے۔ ان کی عوام بھی کوئی اس طرح کا سوال نہیں کرتی، کچھ نہیں پوچھتی اپنے علماء سے۔ اچھا، اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہی ہے کہ انہوں نے اس عقیدہ مہدویت کو اپنے عوام کے سامنے پیش ہی نہیں کیا، تو عوام کیا جائے؟ ہاں، عوام میں کبھی کبھی اس طرح کی بات آپ لوگ سنیں گے کہ جنہوں نے تھوڑا سا پڑھا ہے، تحقیق کی ہے، کچھ کتابوں کا مطالعہ کیا ہے، وہ ذکر کریں گے، وہ بتائیں گے کہ ہاں امام مہدی ان کا وجود ہے اور وہ اس طرح سے نسل امام حسن عسکری علیہ السلام سے ہیں، فرزند امام حسن عسکری ہیں، باقاعدہ اس کا تذکرہ کریں۔ اور الحمدللہ پروردگار عالم کا یہ تو واقعاً لاکھ لاکھ شکر ہے، مجلسوں کی دین ہے، علماء کی دین ہے، ذاکرین جو آتے ہیں ذمہ دار ان کی دین ہے، خطباء کرام جو آتے ہیں وہ جو کہ دیندار و مذہبی خود بھی ہیں اور اس طرح کے عقیدے کو ہمارے درمیان وہ بیان کر کے ہمارے دل و دماغ میں بیٹھا دیتے ہیں، تو یقیناً ان کا بڑا احسان ہے اور پروردگار عالم کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہم اس طرح کا بیان سنتے ہیں اور اپنے وجود میں اس کو بسا لیتے ہیں۔ اور ہم نے جب پڑھا، معلومات کی، اور جب ہم نے علماء کا بیان سنا تو ہم نے یہ بھی سنا اور پڑھا بھی کہ اگر کوئی انسان ریاضت نفس کرے، زحمت و مشقت کرے، عبادات انجام دے، واجبات کو انجام دے، حرام چیزوں سے پرہیز کرے، ریاضت نفس کرے، تو امام زمانہ سے ملاقات بھی ہو سکتی ہے۔ اور کچھ علماء نے
ملاقات کی بھی ہے، کچھ لوگوں نے امام زمانہ سے ملاقات بھی کی ہے، یہ ہم نے کتابوں میں پڑھا ہے، علماء کے واقعات میں سنا ہے۔ اور ایسا بھی نہیں ہے کہ یہ دروازہ بند ہو گیا ہو، یعنی کوئی ایسی حدیث نہیں ہے، کسی عالم نے یہ نہیں کہا ہے کہ امام زمانہ سے ملنے کا دروازہ بند ہو گیا ہے۔ نہیں، جو بھی اخلاص خلوص نیت سے اپنے آپ کو سنوار لے، ٹھیک کر لے، عبادتوں کو انجام دے، وہ یقیناً امام زمانہ سے بھی مل سکتا ہے، یعنی امکان ہے ملاقات کا، ایسا نہیں کہ اس دروازے کو بند کر دیا گیا۔ تو عزیزو، یہ دیکھنا ہے کہ امام زمانہ سے ہم کیسے اور کس طرح سے رابطہ قائم کریں، وہ کون سی چیزیں ہیں جن سے امام زمانہ سے رابطہ کیا جا سکتا ہے۔ اگر ہم ان چیزوں کو انجام دیں تو امام سے ہمارا ربط برقرار ہو سکتا ہے، ہم امام تک پہنچ سکتے ہیں، امام ہماری باتیں سنیں گے، ہماری باتوں کا جواب دیں گے۔ وہ کیا چیزیں ہیں انشاءاللہ ان مجلسوں میں بیان کریں گے۔ اور جہاں تک دوسرے فرقوں کا سوال ہے کہ دوسرے فرقے لوگ اپنی کتابوں میں نقل کرتے ہیں مگر بیان نہیں کرتے، تو یا تو پھر ان کے علماء درست نہیں ہیں، وہ ہو سکتا ہے غلط بولتے ہوں، لیکن عقیدہ مہدی ایسا عقیدہ ہے جو قرآن سے لیا گیا ہے، ایسا عقیدہ ہے جس کی بشارت قرآن نے دی ہے، ایسا عقیدہ ہے کہ جس کے بارے میں حدیثوں میں تذکرہ کیا گیا ہے، اور یہ وہ عقیدہ ہے کہ اس کے بارے میں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن پہ ظلم ڈھایا گیا، انہیں ستایا گیا، جب حد سے زیادہ ان پہ ظلم ڈھایا گیا تو انہوں نے عقیدہ مہدویت کو ایجاد کر لیا کہ گھبراؤ نہیں، ایک آئے گا جو بدلہ لے گا، ایک آئے گا جو ظالموں سے ان کے ظلم کا بدلہ لے گا، اور ظالموں نے جو مظلوموں کا حق مارا ہے اس حق کو واپس پلٹا دے گا۔ اس طرح سے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ شیعوں نے یہ عقیدہ گڑھ لیا ہے۔ چونکہ تاریخ اسلام پڑھیں تو یہ پتہ چلتا ہے شیعوں پہ بہت ظلم ہوا ہے، بہت ہی تکلیف میں انہوں نے زندگی گزاری ہے، ان کے اوپر بڑے مشکلات آئے ہیں، لہٰذا انہوں نے یہ عقیدہ بنا لیا۔ ہاں، یہ عقیدہ قرآن کا عقیدہ ہے، یہ عقیدہ حدیثوں سے لیا گیا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد جو آیہ کریمہ آپ کی خدمت میں پیش کی ہے، یہ سورہ آل عمران کی آیت ہے، سورہ آل عمران کی آخری آیت، آیت نمبر 200۔ اس میں ارشاد ہوتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے صاحبان ایمان، اے صاحبان ایمان، اصبروا، صبر سے کام لو، وصابروا، اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرو، ورابطوا، اور رابطہ قائم کرو۔ سورہ آل عمران اس کو ضرور پڑھیں، اس کے اندر فضائل محمد و آل محمد بیان کیے گئے ہیں، اس میں واجبات کی طرف متوجہ کیا گیا ہے، اس میں حرام چیزوں سے بچنے کی تلقین کی گئی ہے۔ روایت بتاتی ہے کہ اگر کوئی انسان سورہ آل عمران پڑھے، البتہ اس کے ساتھ یہ بھی ہے کہ سورہ بقرہ بھی پڑھے، یعنی یہ دونوں سورے پڑھے تو قیامت کے دن یہ دونوں سورے آئیں گے تو ظلان ہی، انسان اس پڑھنے والے کے سر پر سایہ کر لیں گے، اور قیامت کی جو گرمی ہوگی، جو تپش ہوگی، وہاں کی جو حرارت ہوگی، اس سے یہ دونوں سورے آ کے پڑھنے والے کو نجات دلائیں گے۔ وَمَنْ أَدْمَنَ قِرَاءَتَهَا، جو اس کی قراءت پابندی سے کرے، پیغمبر فرماتے ہیں
उतिया बिकुल्ल हरफिन, हर हर्फ के बदले में उसे अमानन मिन हर्र नार, मिन हर्र जहन्नम, जहन्नम की आग से अमान दिया जाएगा इस सूरे के हर हर्फ के बदले में। अब इस सूरे में जितने भी हर्फ हों, हर हर्फ एक सिपर बन जाएगा इंसान के सामने, एक ढाल बन जाएगा दोज़ख के सामने इंसान के लिए, कि अब ये इंसान दोज़ख की हरारत से महफूज हो जाएगा, क्योंकि इंसान और दोज़ख के दरमियान ये सूरा हाइल हो जाएगा सिपर बन के, एक एक हर्फ इसका हाइल बन जाएगा, ढाल बन के। ये ऐसा सूरा है। आइए मासूम से मालूम करते हैं कि इस आयत का मतलब क्या है, जो तफसीर है। तफसीर में इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम और इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं इस बेरू अलल फराइज़, सब्र करो फराइज़ के अंजाम देने पर। इसका मतलब ये हुआ कि ये फ़राइज़ आपको हर हालत में अंजाम देना है, इसमें आपको तकलीफ़ होगी, आपको वक्त देना होगा, आपके सामने मशक्क़तें होंगी, टाइम आपके पास कभी कभी कम होगा, मगर ये कि इन फ़राइज़ को अंजाम देना है, इन फ़राइज़ को छोड़ना नहीं है। ये नहीं कि अभी तो 10 मिनट बाकी है, इतने में क्या नमाज अदा हो जाएगी, उतने में ही नमाज अदा करनी है, क्योंकि 10 मिनट के बाद का कोई नहीं जानता कि क्या होगा। लिहाजा ये न देखे कि 10 मिनट अभी बाकी है तो 10 मिनट में नमाज हो नहीं पाएगी, लिहाजा आराम से पढ़ेंगे दिन में कभी भी। नहीं नहीं, अव्वल तो वो 10 मिनट ही बाकी नहीं रहना चाहिए, जहां वक्त हो गया पढ़ लेना चाहिए। फराइज को अंजाम दो और इस पे सब्र करो, इसबिरू अलल फराइज वसाबिरू, और जो एक दूसरे को सब्र की तलकीन करने का हुक्म आया है, इससे मुराद साबिरू अलल मसाइब, सख्तियों में एक दूसरे की तलकीन करो, एक दूसरे से कहो कि सब्र है, सब्र करो, बर्दाश्त करो, मुसीबतों को झेलो, मुसीबतें जो आ रही हैं उनमें भी अल्लाह का शुक्र अदा करो। कभी मुसीबत अपने की तरफ से आएगी, कभी मुसीबत दुश्मनों की तरफ से आएगी, कभी मुसीबत घर में ऐसे ही हालात होंगे, इक़्तिसादी हालात बहुत ज़्यादा दुश्वार होंगे, तो उस पर भी तुम्हें सब्र करना है। सब्र करो मसाइब पर। वराबितु, वराबितु अल इमामकुमुल मुंतज़र, और अपने ज़माने के इमाम से राबता कायम रखो। इसका मतलब इमाम ज़माना से राबता कायम करने से पहले दो काम को आपको अंजाम देना है कि जिसकी बुनियाद पे आप राबता कायम कर सकते हैं। एक वाजिबात को अंजाम दें, फ़राइज़ को अंजाम दें, दूसरे मुसीबतों, सख्तियों, दुश्वारियों पे, परेशानियों में सब्र से काम लें, फिर राबता इमाम ज़माना से कायम करें, यकीनन राबता होगा। अब यह राबता हमारे फ़राइज़ की अंजामदही से मरबूत है, हम किस तरह से अंजाम देते हैं। वाक़ईन सिद्क़ नियत से, खुलूस नियत से अंजाम देते हैं, या यूं ही अंजाम दे देते हैं। हम मुसीबतों पे सब्र करते हैं तो क्या हर एक के सामने बयान करते हैं कि देखो इतनी मुसीबत पड़ी कि किसी के ऊपर ऐसी मुसीबत नहीं आ सकती, और जो जो मुसीबतें मैंने बर्दाश्त की हैं कोई नहीं बर्दाश्त कर सकता, और मुझ पे ये मुसीबत आई, मुझ पे ये मुसीबत आई, मुझ पे ये मुसीबत आई। इस तरह से शिकवा और गिला भी नहीं करना चाहिए। जो मुसीबत आए उसे बर्दाश्त करना चाहिए, चाहे वो दुश्मन की तरफ से हो, चाहे दोस्तों की तरफ से हो,
چاہے گھر کے حالات ایسے ہوں کہ جس کی وجہ سے دشواریاں ہوں، تمام دشواریوں پہ صبر کرنا۔ یہ دو مراحل اگر طے ہو جائیں تو رابطو، رابطہ قائم کرو، رابطہ قائم کرو۔ یہ قرآن کریم کی آیت کریمہ ہے اور امام زمانہ سے مربوط ہے۔ امام زمانہ سے مربوط جو آیات آئی ہیں قرآن کریم میں، وہ 100 سے زیادہ آیتیں ہیں، 100 سے زائد آیتیں ہیں جو امام زمانہ سے ربط رکھنے کے لیے بتاتی ہیں، اور ان سے مراد امام زمانہ کو لیا گیا ہے۔ تبھی تو تعجب ہوتا ہے کہ ہم اپنا عقیدہ قرآن سے لے رہے ہیں، قرآن کی تفسیروں سے لے رہے ہیں، ہم اپنا عقیدہ معصومین سے لے رہے ہیں، ہمارے عقیدے کا تذکرہ قرآن میں موجود ہے، ہمارے عقیدوں کا ذکر روایات و احادیث صحیحہ میں موجود ہے۔ پھر بھی جن علماء نے ان روایات کو نقل کیا ہے اور نقل کیا ہے کہ امام زمانہ 12ویں امام ہوں گے، 12 اماموں کا تذکرہ تو بخاری تک میں آیا ہے، پیغمبر نے فرمایا ہے، اور بہت سی کتابوں میں آیا ہے۔ تو اب سوال ہے کہ کیا آپ کے علماء نے جو نقل کیا ہے، بخاری میں نقل کیا ہو، مسلم میں نقل کیا ہو، ترمذی میں نقل کیا ہو، نسائی میں نقل کیا ہو، کیا انہوں نے جھوٹ نقل کیا ہے؟ کیا وہ گڑھتے تھے؟ حتیٰ کہ امام زمانہ کے بارے میں انہوں نے حدیث گڑھی ہے۔ کس وجہ سے یہ عقیدہ بیان نہیں ہو رہا جبکہ قرآن میں موجود ہے، قرآن کی تفاسیر میں موجود ہے؟ کیوں نہیں بیان ہو رہا؟ کس لیے اس عقیدے کا تذکرہ نہیں کیا جا رہا ہے؟ کیا جبرائیل امین آئیں گے، وہ آ کے کہیں گے دیکھو اے فلاں صاحب، دیکھیے یہ عقیدہ مہدی حق ہے، اس کا قرآن میں تذکرہ ہے؟ کیا جبرائیل امین آئیں گے اور وہی لے کے آئیں گے کہ لو تم پر وہی نازل کر رہے ہیں اب سمجھو؟ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہونے والا۔ اب ایک سوال یہی ہے کہ جب عقیدہ مہدی قرآن میں موجود ہے کہ رابطو الامام المنتظر، امام منتظر سے رابطے کو قائم رکھو، اور یہ وہ ہستی فرما رہی جن کے بارے میں خود علماء اسلام خود کہتے ہیں کہ یہ ہستیاں ایسی ہیں کہ ان کی کوئی مثال نہیں ہے، کوئی امام باقر کی طرح نہیں مل سکتا، کوئی امام صادق کی طرح نہیں مل سکتا، کسی میں وہ عظمتیں، وہ فضائل جمع ہی نہیں ہیں جو امام باقر میں ہیں، امام صادق میں ہیں، امام رضا میں ہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے رابطہ کرو، تفسیر ہماری بتاتی ہے کہ رابطہ کرو، اور یہ عقیدہ جب اس میں موجود ہے تو کیوں انکار ہے؟ عزیزو، آپ کی خدمت میں یہ ہم عرض کرنا چاہ رہے تھے کہ انکار صرف ایک وجہ سے ہے۔ کیوں لوگ امام زمانہ کو نہیں مانتے؟ کیوں نہیں مانتے جبکہ کتاب میں تو مانو، ذکر کرو؟ اس لیے نہیں مانتے کہ امام زمانہ سب سے پہلے تو وہ علوی النسب ہے، ان کا نسب مولا علی تک پہنچتا ہے، وہ ہاشمی ہیں، علی کی نسل سے ہیں، حسین کی نسل سے ہیں۔ ایک تو یہ وجہ، دوسری وجہ اس کی یہ ہے کہ وہ شیعوں کے اماموں میں سے ایک امام ہے۔ اگر امام زمانہ معاذ اللہ اموی میں سے ہوتے تو ان کو پھر ماننے میں کوئی اعتراض نہیں تھا۔ صرف اور صرف یہ وجہ ہے کہ شیعوں کے امام ہیں۔ کتنی ایسی چیزیں ہیں کہ جو صرف شیعہ مانتے ہیں جن کی وجہ سے وہ نہیں مانتے ہو۔
کا शिया मानते इस वजह से नहीं मानते, चाहे रिवायात बहुत तारीफ हुई हो। बताया ना कि अकीदा मेहदी के सिलसिले में उनकी किताबें भरी पड़ी हैं, एक दो नहीं बहुत सी रिवायात मौजूद हैं, लेकिन नहीं मानते। मसलन उन्हीं तमाम चीज़ों में से जिसको वो इस वजह से नहीं मानते कि शिया मानते हैं। मसलन रजात, रजत एक अकीदा है जिसके सिर्फ और सिर्फ शिया कायल हैं, वो भी कुरान की रोशनी में कायल हैं। अइम्मा मासूमीन जिनकी हम इत्तिबा करते हैं, मासूमीन जिधर जाते हैं शिया उधर जाते हैं, मासूमीन जैसे कहते हैं शिया वैसे ही कहते हैं, क्योंकि शियों का अकीदे का दारो मदार मासूमीन हैं और कलाम पाक है। यही तो क्या कदर शय छोड़ी थी पैगंबर ने। तो जब दारो मदार इन पर है तो क्यों मानने से एतराज कर रहे हो? क्या इनका मिसल आपके पास मौजूद है? कोई है अली जैसा, कोई है हसन की तरह, कोई है जो हुसैन की तरह हो? किसी में इमाम ज़ैनुल आबदीन के फ़ज़ाइल पाए जाते हैं, आपके जितने भी ऐसे हों कि उनकी आप पैरवी करते हो, इमाम कहते हो, खलीफा कहते हो, हाकिम कहते हो, उनको उलुल अम्र कहते हो, आप उनके अंदर ये फ़ज़ाइल दिखा दीजिए। तो क्या वजह है कि आपकी किताबों में मौजूद है मगर नहीं मान रहे हैं? ये तो ऐसे ही हो गया कि यहूदी ईसाई पहले से हज़ारहा साल पहले से जाके मदीने में जम गए, और चूंकि उन्होंने अपनी मुक़द्दस किताबों में ये बात पढ़ी थी कि आखिरी नबी कहीं भी होगा वो हिजरत करके यहीं आएगा, मदीने आएगा, उसको मदीने आना ही है, लिहाजा 1000 साल पहले, कई 100 साल पहले यहूदी आके बस गए। लेकिन जब पैगंबर आए, सरकारे दो आलम तशरीफ ले आए, तो उन्होंने अपनी किताबें उठाई, तौरेत उठाई, इंजील उठाई, और वही अलामतें जो तौरेत के अंदर जिक्र थी मिलाया, वही अलामतें मौजूद हैं, वही सारी निशानियां मौजूद हैं, वो बशारतें जो दी गई हैं वो सारी बशारतें बिल्कुल मिन अन इनके अंदर, पैगंबर के अंदर मौजूद हैं। लेकिन माना नहीं माना। तो अब अगर इंसान इनकार ही पे आ जाए तो फिर यहूदियों ने इनकार किया उनकी किताबों में होने के बावजूद भी, तो अगर ये मुसलमान इनकार कर दें इमाम ज़माना का तो कोई बईद नहीं है। एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। कुरान ने बशारत दी, राव बेतू इमाम ज़माना से राबता कायम करो, और इंशाअल्लाह जो मजलिसें होंगी वो इसी बुनियाद पे होंगी कि हमको कुछ आमाल अंजाम देना है जिनकी वजह से राबता इमाम ज़माना से किया जा सकता है। और आये करीमा ने बताया, इस आयत ने बताया कि आपके लिए 2 काम ऐसे अहम हैं कि जो आपको इमाम ज़माना से राबता कायम करने में मददगार साबित हो सकते हैं आपके लिए। एक, इसबिरु फराइज पे सब्र करना, दूसरे साबिरु मुसीबतों में सब्र से काम लेना। ये 2 चीज़ें ऐसी हैं कि ये चीज़ें इमाम ज़माना तक पहुंचा देती हैं, इमाम ज़माना से राबता करा देती हैं, हज़रत से मुर्तबित कर देती हैं। एक सलवात पढ़ें मोहम्मद वाले। तो अजीज़ों, जिन लोगों ने आयात का इनकार कर दिया, हदीसों का इनकार कर दिया, और आपकी खिदमत में अर्ज़ किया कि वो इनकार महज इस वजह से है कि वो शियों के इमाम हैं, और इस वजह से है कि वो नसबी एतबार से अलवियुन नसब हैं, इस वजह से वो नहीं मानते, तो कब तक नहीं मानेंगे? कुरान खोलें,
कुरान ने कहा इमाम ज़माना को कि इमाम ज़माना आले इमरान से है। कुरान की इस आयत को हज़फ कर दे। कुरान कहता है सूरह आले इमरान में है, इन्नल्लाह अस्तफ़ा आदमा व नूहिन, खुदावंद आलम ने आदम को चुन लिया है, नूह को चुन लिया है, व आल इब्राहीमा, और आले इब्राहीम का इंतखाब कर लिया है, व आल इमराना, और आले इमरान का इंतखाब कर लिया है, ज़ुर्रियतम बाज़ुहा मिन बाज़िन, फिर जो नस्लें हैं उनमें भी अल्लाह ने इंतखाब का सिलसिला रखा है। ये आपकी खिदमत में आयत पेश की। अब तबरसी हमारे यहाँ साहिब मजमूल बयान एक हैं, तबरसी मुअल्लिफ हैं, राइटर हैं, नाम है अली, उनके वालिद का नाम है अबू तालिब, अली इब्न अबी तालिब तबरसी जी। उन्होंने तफसीर लिखी है, दो तफसीर उनकी है, एक है जामिउल जवामे, एक है मजमउल बयान। मजमउल बयान बड़ी तफसीर है, तफसीर कबीर कहलाती है, निहायत उम्दा तफसीर है। इस तफसीर को मैंने अपने उस्ताद से पढ़ा है। इसमें पहले आयत को नक़ल करते हैं, फिर आयत में जो लुग़त है लुग़ात को हल करते हैं। हर लुग़त को हल करने के लिए अरब के कदीम शायरों का शेर पेश करते हैं, क्योंकि अरब की ज़बान में ये कुरान नाजिल हुआ है और पुराने अल्फाज हैं शुआरा के जो इस्तेमाल करते थे, वही अल्फाज इसमें भी हैं। लिहाजा इस एतबार से जो शाहिद लाया गया है वो शुआरा के अशार से शाहिद लाए गए हैं, यानी दलीलें लाई गई हैं। उसके बाद जब आयत की लुग़त हल कर लिया तो उसके बाद वो एराब देते हैं कि इसको ज़बर देना चाहिए कि ज़ेर देना चाहिए कि पेश से पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, ये भी बयान किया है। फिर माना बयान किया है, वो बहुत ही उम्दा तफसीर है। ये तफसीर आज भी अहले सुन्नत के मदारिस में पढ़ाई जाती है, मजमउल बयान शेख तबरसी की। इस शेख तबरसी की किताब में तफसीर में इस आयत को जब नक़ल किया तो कहते हैं व क़िराअत अहलिल बैत, यहाँ पे अहले बैत की भी एक क़िराअत है। अहले बैत ने क़िराअत फरमाई है आल मुहम्मदिन, यानी जहाँ आले इमरान का तज़किरा है वहाँ आले मोहम्मद का भी तज़किरा किया है। अहले बैत की यहाँ इस तरह से क़िराअत आई है। इमाम ज़माना अज्जल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ रावी का नाम है जाबिर इब्न यजीद जुअफ़ी, जाबिर जुअफ़ी के नाम से मशहूर है। इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि ऐ जाबिर इल्ज़मिल अरवा, जहाँ रहते हो कायदे से वहीं रहो, जो हम तालीम दें हमारी तालीम के मुताबिक ज़िंदगी गुजारो। वला तुहर्रिक यदन, न अपना हाथ हिलाओ, वला रिजलन, न पैर हिलाओ, यानी एक एक कदम पे हमारी इताअत करो, एक एक हरकत हमारे इताअत के एतबार से, हमारे हुक्म के एतबार से हो। हत्ता तरा अलामातिन अज़कुरुहा, यहाँ तक कि उन अलामतों को देख लो जो अलामतें मैं बयान कर रहा हूँ। इन अदरकतहा, अगर उन अलामतों को तुमने पा लिया तो जो हम कहें, जिस तरह से हम कहें वैसे ही उस पर अमल करना। ये इमाम बाक़िर अलैहिस्सलाम किससे फरमा रहे हैं? जाबिर जुअफ़ी से। गुफ्तगू आगे बढ़ी, कुछ अलामतें भी बयान की हैं, अभी अलामतें नहीं बयान करना है, कुछ अलामतें भी बयान की। उसके बाद आगे चल के फरमाते हैं फ़युनादिल क़ाइम, इमाम ज़माना अज्जल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ आवाज़ देंगे,
امام زمانہ آواز دیں گے، ندا دیں گے، ایھا الناس، اے لوگو، انا ننتصر من اللہ، ہمیں تمہاری مدد کی ضرورت نہیں ہے، اللہ سے ہم مدد لیتے ہیں۔ ہمیں تمہاری مدد کی ضرورت نہیں، ہم اللہ سے مدد لیتے ہیں، لیکن تمہارا دل ہم نہیں توڑیں گے۔ ومن اجاؤ بنا، جو بھی ہماری صدا پہ لبیک کہہ دے گا۔ کیا کہنا اس انسان کا جو ہماری صدا پہ لبیک کہے؟ فَإِنَّا أَهْلُ بَيْتِ نَبِيِّكُمْ، اس لیے کہ ہم تمہارے نبی کے اہل بیت ہیں، ہماری آواز پہ تمہیں لبیک کہنا ہوگا اور تمہیں لبیک کہنا چاہیے۔ اگر تم نے ہماری آواز پہ لبیک کہا تو پھر تمہاری نجات ہے، لبیک نہیں کہا تو اس میں ہمارا کوئی نقصان نہیں ہے۔ فَإِنَّا أَوْلَى النَّاسِ بِاللَّهِ، یاد رکھو ہم لوگوں میں سب سے زیادہ اللہ سے قریب ہیں، وَبِمُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وآلہ، ہم لوگوں میں سب سے زیادہ محمد مصطفیٰ سے قریب ہیں۔ اے لوگو، من حاجنی فی آدم فانا اولی الناس بآدم، جو آدم کے بارے میں کچھ سوال کرنا چاہتا ہے مجھ سے، جو آدم کے بارے میں مجھ سے کچھ احتجاج کرنا چاہ رہا ہے، کوئی دلیل مانگ رہا ہے، کوئی استدلال مانگ رہا ہے، آدم کے بارے میں کچھ گفتگو کرنا چاہتا ہے، فانا اولی الناس بآدم، تو میں آدم سے سب سے زیادہ قریب ہوں۔ معلوم کرو آدم کے بارے میں، آدم کی زندگی پوچھو، آدم کے حالات پوچھو، آدم کا دور پوچھو، آدم نے کیسے زندگی گزاری، ان کے بچوں کے حالات کیا تھے، مجھ سے معلوم کرو، میں بتاؤں گا۔ وَأَنَا أَوْلَى النَّاسِ فِي نُوحٍ وَمَنْ حَاجَّنِي فِي نُوحٍ فَأَنَا أَوْلَى النَّاسِ بِنُوحٍ، جو نوح کے بارے میں مجھ سے معلومات کرنا چاہ رہا ہو اور ان کے بارے میں مجھ سے گفتگو کرنا چاہتا ہو، آئے گفتگو کرے، میں تمام لوگوں میں سب سے زیادہ نوح سے قریب۔ ومن اول الناس ومن حاجنی فی ابراہیم فانا اول الناس بابراہیم، جو ابراہیم کے بارے میں کچھ گفتگو کرنا چاہتا ہو، ان کے بارے میں معلومات کرنا چاہتا ہو، ان کے حالات پوچھنا چاہتا ہو، تو میں ابراہیم سے بہت زیادہ قریب ہوں، مجھ سے زیادہ کوئی ابراہیم سے قریب نہیں۔ ہاں، ومن حاجنی فی محمد، جو محمد کے بارے میں مجھ سے گفتگو کرنا چاہ رہا ہو، میرے جد کے حالات معلوم کرنا چاہ رہا ہو، ان کی زندگی کیسی تھی، ان کے اخلاق کیسے تھے، ان کے طور طریقے کیسے تھے، وہ کیسے تمام جنگوں میں جایا کرتے تھے، کس طرح سے جنگیں کیا کرتے تھے، قرآن کیسے نازل ہوتا تھا، جبرائیل کہاں آتے تھے، کس طرح سے آیات بیان کرتے تھے، جو بھی معلوم کرنا ہو، میں محمد سے سب سے زیادہ قریب ہوں، آؤ مجھ سے معلوم کرو۔ اس کے بعد یہاں تک بیان کرنے کے بعد فرماتے ہیں ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین ذریۃ بعضها من بعض واللہ سمیع علیم۔ اللہ نے آدم کا انتخاب کر لیا، اللہ نے نوح کا انتخاب کر لیا، اللہ نے آل ابراہیم کا انتخاب کر لیا، اللہ نے آل عمران کا انتخاب کر لیا۔ دیکھو یہ ساری ہستیاں نہایت پاک و پاکیزہ ہستیاں ہیں، انہیں اللہ نے چن لیا ہے، اور ان کی نسل سے جو آگے بڑھے ہیں انہیں بھی اللہ نے چن لیا ہے۔
ہاں انہیں بھی اللہ نے چنا ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں انا بقیۃ من آدم، میں آدم کا بقیہ ہوں۔ انا ذخیرۃ من نوح، میں نوح کا ذخیرہ ہوں۔ انا مصطفی ابراہیم، ابراہیم کے دور کا مصطفیٰ میں ہوں، میں مصطفی ابراہیم ہوں۔ انا صفوۃ محمد، میں محمد کا نہایت خالص چنا ہوا فرزند ہوں۔ ایک صلوات پڑھیں محمد۔ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، نعرہ بلند صلوات، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ ایسی ہستی، ان کی معرفت ضروری ہے تاکہ ہم ان سے رابطہ قائم کر سکیں۔ رابطہ قائم کریں، رابطہ بغیر معرفت کے نہیں ہو سکتا۔ ہم امام مہدی کو ہی نہ جانیں تو کیسے رابطہ کر پائیں گے؟ رابطہ، رابطے کے لیے آیہ کریمہ نے بتایا کہ فرائض انجام دو، واجبات کو انجام دو، مشکلات میں صبر کرو، اور اپنے وقت کے امام سے رابطہ قائم کرو۔ پہلے یہ دو کام کر لو، پھر وقت کے امام سے رابطہ قائم کرو۔ عزیزو، ایک نہایت اہم شے رابطہ کے قائم کرنے کے لیے اخلاص ہے، خلوص۔ اگر کسی کے پاس بہت علم ہو، بہت علم ہو، اور اس کے پاس اخلاص نہ ہو، اس علم کی کوئی قیمت نہیں، کوئی وقت نہیں، کوئی ارزش نہیں۔ کسی کے پاس بہت عبادت ہو لیکن اخلاص نہیں، خلوص نہیں ہے، تو اس کی کوئی ارزش نہیں ہے۔ انسان بغیر اخلاص کے کمالات کی منزل کو نہیں پا سکتا، اخلاص کی ضرورت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب وقت کے امام نے خط لکھا شیخ مفید کو، شیخ مفید محمد ابن نعمان، حضرت نے خط لکھا ان کو 410 ہجری میں، اور اسی سفر کے مہینے میں لکھا تھا۔ سفر کا مہینہ بھی ختم ہی ہو رہا تھا، کچھ دن باقی تھے، تب خط لکھا تھا۔ اور اس خط میں حضرت نے کس طرح سے خطاب کیا ہے، فرمایا للأخ الصدید، میرا بھائی جو کہ اخوت میں پختہ ہے، واقعاً بھائی ہے، یعنی یہ منزل آ جائے کہ امام ایک اپنے چاہنے والے کو اپنا بھائی کہہ دے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ یاد رکھیں، بہت سے لوگوں نے چاہا کہ پیغمبر ہمیں بھائی کہیں، مگر ان کو یہ شرف نہیں ملا۔ پیغمبر منبر پہ ہیں اور ہاتھوں کو بلند کیا، دعا کی اللہم لقنی اخوانی، بار الہ مجھے میرے بھائیوں سے ملا دے۔ ہاں، صحابہ کرام کا مجمع ہے، ان کے سامنے بیان کر رہے ہیں، صحابہ کرام کل کے کل کھڑے ہو گئے، عرض کیا کہ یا رسول اللہ اما نحنو من اخوانک، یا رسول اللہ کیا ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ فرمایا لا انتم اصحابی، تم میرے اصحاب ہو۔ اصحاب میں اچھے بھی ہو، تم میں کچھ برے بھی ہیں، ہر طرح کے اصحاب۔ اصحاب ہونا، صحابی ہونا کمال کی نشانی نہیں ہے، ہاں، ورنہ جس حساب سے وہ صحابہ کہتے ہیں، ان کے ہاں صحابہ کا مطلب ہے، اس حساب سے تو پھر بہت ہی گڑبڑ مسئلہ ہو جائے گا، کیونکہ جس نے پیغمبر کو آنکھ کھول کے دیکھ لیا وہ صحابی ہے۔ جو پیغمبر کے دور میں تھا، زمانے پیغمبر کو درک کر لیے، وہ صحابی ہے۔ ہمارے یہاں یہ سب نہیں ہے، ہمارے یہاں یہ کہ پیغمبر کو دیکھا، ایمان لے آیا، اس ایمان پہ آخر تک قائم رہا، دنیا سے گیا تو با ایمان گیا، ایسے کو صحابی کہا جاتا ہے، صحابہ رسول کہا جاتا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد
लिल अख अस्सदीद। इंशाअल्लाह आइंदा अर्ज़ करेंगे। जो जुमले हज़रत ने इस्तेमाल किए हैं ये सब इसलिए इस्तेमाल किए हैं कि ऐसा अपने आप को बना लें आप, ताकि वक्त का इमाम खुद आपको याद करे। हाँ, और सरे फहरिस्त दो बातें याद रखें। मासूम ने फरमाया है इसबिरू फ़ी अदाइल फ़राइज़, वाजिबात की अदायगी में सब्र करो। हाँ, और दूसरे ये कि साबिरू अलल मसाइब, सख्तियों में, मुश्किलात में, शिद्दतों में, एहतियाजात में सब्र से काम लो। ये अय्याम, सफ़र की अय्याम, पैगंबर फरमाते हैं मन बशरनी बेखुरूज सफ़र व बशरहु बिल जन्नत, जो मुझे ये बशारत दे कि सफ़र का महीना ख़त्म हो गया है, निकल गया है, व बशरहु बिल जन्नत, मैं उसे जन्नत की बशारत दूँगा। पैगंबर इस तरह से फरमा रहे। आखिर सफ़र में क्या बात हुई है, क्या इसमें हादसे हुए हैं कि पैगंबर फरमाते सफ़र के महीने के ख़त्म होने की मुझे जो बशारत देगा मैं उसे जन्नत की बशारत दूँगा। हाँ अजीज़ों, इस महीने में हुसैन के अहले बैत पे, हुसैन के अहले हरम पे जो मुसीबतें पड़ी हैं, कायनात में ऐसी मुसीबत किसी पे नहीं पड़ी। हुसैन मैदान करबला में है, तुशरिक़ु अलवानुहु, चेहरे से नूर साते हैं। जितनी सख्तियाँ मसाइब बढ़ते जा रहे हैं, चेहरा नूरानी से नूरानी तर होता चला जा रहा है। खंदा पेशानी, ऐसा लगता है कि मौत की तो कोई अहमियत ही नहीं है, मौत की कोई परवाह नहीं है। हुसैन कहते हैं तरक्तुल खल्क़ तुर्रन ले हवाक, माबूद तेरी मोहब्बत में मैंने कायनात को छोड़ दिया है। माबूद मैं जानता हूँ मेरे बाद अहले हरम पे क्या होगा, इन्हें ताज़ियाने मारे जाएंगे, मैं जानता हूँ कि इन्हें नौ के नेज़ा से अज़ियत दी जाएगी, मैं जानता हूँ कि इन्हें पत्थरों से मारा जाएगा, इन्हें जंजीरों में जकड़ा जाएगा, इन्हें रस्सियों में बांधा जाएगा। मैं ये जानता हूँ कि जब घोड़े दौड़ाए जाएंगे, जब ऊँट दौड़ाए जाएंगे, छोटे छोटे बच्चे गिर गिर के ख़त्म हो जाएंगे। बारेलाहा मैं जानता हूँ कि मेरे खैमे में आग लगाई जाएगी और बच्चे, ये 84 बच्चे और औरतें कुल मिला के 84, ये जब खैमे से एक मर्तबा निकलेंगी, क्योंकि एक खैमे से दूसरे, दूसरे से तीसरे खैमे में जाती रहीं, आखिर में इमाम ज़ैनुल आबिदीन से इन जनाब ज़ैनब ने दरियाफ़्त फरमाया कि ऐ मेरे भतीजे ये बताओ कि क्या अंदर इसी खैमे में रहूं और जल के ख़त्म हो जाऊं, या ये कि बाहर निकल के जाएं। फरमाया पुपी जान, जान का बचाना वाजिब है, आप खैमे से बाहर निकल जाइए। हाँ अजीज़ों, उस वक्त एक ऐसा आलम पेश आया था, यजीदियों ने इस तरह से खैमे पे हमला किया था कि नबीज़ादियाँ खैमे से निकल निकल के इधर उधर बिखर गई, छोटे छोटे बच्चे जल्दी से कि कोई पनाह की जगह मिल जाए इधर उधर चले जाएं,
لیکن وہ گھوڑوں کی ٹاپوں کی زد میں آ گئے۔ ہاں عزادارو، امام حسین میدان کربلا میں فرما چکے ہیں کہ صبرن علی البلاء ورضن، معبود میں تیری رضا پہ راضی ہوں، صبر کر رہا ہوں تمام مصیبتوں پر۔ پروردگار اگر اس سے بھی بڑی مصیبتیں آئیں تو بھی اس کو برداشت کرنے کے لیے تیار ہوں۔ یہ ساری مصیبتیں میں کیوں برداشت کر رہا ہوں؟ لے ہوا تجھ سے ملاقات کرنے کے لیے۔ ہاں زادارو، وہ منزل بھی آتی ہے کہ زینب و ام کلثوم، سکینہ و رباب، چھوٹے بڑے سب ایک رسن میں باندھ دیے گئے، اور خود ہی فرماتے ہیں، معصوم فرماتے ہیں کہ جب ہم میں سے کسی سے چلا نہیں جاتا تھا تو یہ اشقیا نو کے نیزہ سے بدنوں پہ چبھاتے تھے، نو کے نیزہ سے مارتے تھے، اذیتیں کرتے تھے، اور تازیانوں سے کوڑے برساتے تھے۔ ہاں زادارو، اس لیے کہ ہم میں کسی کا قد چھوٹا ہوتا تھا، کسی کا قد بڑا ہوتا تھا، چلنے میں جب تکلیف ہوتی تھی، اس طرح سے اذیت اس عالم میں حسین کی چھوٹی بچی سکینہ کہتی تھی، اینا اینا امی العباس، اے پھوپھی جان، میرے چچا عباس کہاں ہے؟ ارے عباس سے تو بڑی امید تھی۔ ہاں زادارو، عباس سے بڑی امید تھی، لیکن یہی کہہ کے خاموش کرا دیا جاتا تھا کہ عباس دریا کے کنارے سو گئے ہیں۔ ہاں عزیزو، ہاں عزیزو، روایت نے یہ بھی بتایا کہ جب رسن میں باندھ کے ان سب کو لے جایا گیا تو ایک مرتبہ اس بچی سکینہ شتر سے نیچے گر گئی۔ جیسے ہی نیچے گری اپنے بابا کو ڈھونڈنے لگی، بابا کو ڈھونڈنے لگی۔ ایک مرتبہ بابا کی آواز آئی، الیہ الیہ، آؤ اے میری سکینہ میرے پاس آؤ۔ ہاں زادارو، ایک مرتبہ بچی بابا کے پاس پہنچ جاتی ہے، بابا کی لاٹ سے لپٹ جاتی ہے، بیٹھ کرنا شروع کرتی ہے، کانوں کے گوشوارے کے چننے کا گلا کرتی ہے، اور لباس میں آگ لگا دی گئی، اس کو بیان کرتی ہے، منہ پہ تماچے مارے گئے۔ بابا من الذی ایتمنی فی صغر سنی، بابا میرا بچپنا تھا، اس عالم میں مجھے یتیم ہونا نہیں تھا، میں کیسے اس بچپنے میں یتیم ہو گئی؟ ہاں زادارو، منہ پیٹ پیٹ کے اپنے بابا کی لاش پہ بیان کر رہی ہے۔ بابا کی لاش سے ایک مرتبہ لپٹ گئی، سینے سے لپٹ کے رونے لگی۔ ایک مرتبہ بچی کے کان میں آواز آتی ہے، اے سکینہ شمر آ رہا ہے۔ عزادارو، نہیں معلوم اس بچی کو شمر سے کیسی تکلیف پہنچی تھی، ایک مرتبہ لاش کو چھوڑ کے کنارے ہٹ جاتی ہے اور فریاد کرتی ہے، اے شیب، تو نے سب کو اسیر کر لیا ہے، مجھے میرے بابا کے پاس چھوڑ۔ پروردگارا اس عبادت کو قبول فرما۔ معبود تو عالم الغیب والشہادہ ہے، ہر دل کی خبر رکھتا ہے۔ معبود تو بہتر جانتا ہے کہ کون کس پریشانی میں ہے، کس کے ساتھ کون سی مشکل ہے، اس مقدس مقام سے کسی کو محروم واپس نہ فرما۔ پروردگارہ وقت کے امام کو ہم سے راضی فرما، حضرت کا ظہور ہم سب کے لیے عافیت قرار دے۔ پروردگارہ ہمارے دل میں زیادہ سے زیادہ امام زمانہ سے رابطہ پیدا کرنے
اور زیادہ سے زیادہ لگاؤ پیدا کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ پروردگارا ہم کو ایسے اعمال انجام دینے کی توفیق عنایت فرما جس سے وقت کا امام خوش ہو جائے۔ پروردگارا امام زمانہ کے ظہور کو ہمارے لیے عافیت قرار دے، اور